وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جیڑی امت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز تو جناب اعلیٰ غافل ہو چکی ہے، انہاں دی غیرت میں جگایا جائے، انہاں نوں دسیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا مسئلہ آ جائے، اوے جان قربان کرنی پہ تے کر دو، اولاد قربان کرنی پہ تے کر دو، مال قربان کرنا پہ تے کر دو، ہر چیز قربان کر دو، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز ہوتے کوئی حرف نہیں آن دینا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا کریم نے مال دی ترغیب دلائی غلامان مختصر کرنا، حضرت سارے غلام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لائے کے آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بما ساز و سامان میں اسلام واسطے پیش کرنا، یا رسول اللہ قبول کرو، پھر گئے دوبارہ آئے، یا رسول اللہ ایک اور 100 اونٹ جڑا میں بما ساز و سامان تہاڈی بارگاہ وچ اسلام دی بقا واسطے تحفظ ناموس رسالت واسطے تو قربان کرنا، یا رسول اللہ قبول کرو، پھر صبر نہیں آیا، پھر کھڑے ہو جاندے نے عثمان غنی، یا رسول اللہ ایک اور 100 اونٹ بما ساز و سامان تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرنا، سونا قبول فرماؤ، احباب ذی وقار 300 بما ساز و سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دی تحفظ ناموس رسالت واسطے احباب ذی وقار کافراں نال لڑن واسطے دین اسلام دے تحفظ واسطے 300 بما ساز و سامان پیش کر دیتا ہے۔ احباب ذی وقار اے صحابہ نے جنہاں سامنے دس دیتا ہے، اے مال قربان کر دو، مال دی کوئی حیثیت نہیں حضور دی ختم نبوت کے سامنے، حضور دی ناموس رسالت کے سامنے، اے ملک قربان کرنا پہ تے کر دو، بلکہ صحابہ نے کیتا ہے۔ میں دین دا اتنا طالب علم ہونے کی حیثیت کے نال میرا جملہ ریکارڈ کرو، مفتی کے سامنے رکھو، جناب اعلیٰ میں کہنا وا دین دا اتنا طالب علم ہونے کی حیثیت کے نال صحابہ نے بدن نو قربان کیتا ہے دین دی خاطر، ناموس رسالت دی خاطر۔ تسی پوچھو تو میں جواب دینا، مکہ المکرمہ نو صحابہ نے کیوں چھڑیا؟ کیوں چھڑیا؟ آقا کریم علیہ السلام کی ناموس رسالت دی خاطر اور دین دی خاطر ہجرت کر کے مدینے گئے، دین دی خاطر، اسلام دی خاطر، حضور دی تحفظ ناموس رسالت دی خاطر۔ مکہ جیسا عظیم شہر جتے بیت اللہ شریف ہے، منات مزدلفہ ہے، جناب اعلیٰ حجر اسود ہے، جتے حج ارکان ادا کیتے جاندے نے، او سونا شہر جس شہر دیا قسماں قرآن دے اندر اللہ اٹھاندا ہے، صحابہ نے قربان کر دیتا۔ عرض کیتی سونیا اس شہر نو چھڈنا والے وچ پر تیری ناموس رسالت تے وہ غدار حرف اٹھائے، کوئی آواز اٹھائے تو تیری ناموس رسالت تے اوتے ڈاکا ڈالے، سونیا سی اینو قبول نہیں کر سکتے، وطن قربان کر دیواں گے تواڈے ناموس رسالت دی خاطر، وطن قربان کر دیواں گے لیکن تواڈے ناموس رسالت تے اوتے کوئی حرف نہیں آن دیواں گے۔ صحابہ نے وطن بھی قربان کیتا، ہجرت کر کے مدینے کے اندر حضور کی ناموس کی خاطر، مال بھی قربان۔ صحابہ دی ہوتے جتنی بھی پراپرٹی سی، زمیناں سن، مکانات سن، جو بھی معاملات سن، پھر برادریاں ہوندیاں نے ملک کے اندر، احباب ذی وقار ہر چیز نو چھڑ دیتا، نہ وطن کی محبت نو سامنے رکھیا، نہ مال دی جائیداد دی پراپرٹی دی مکانات دی محبت نو سامنے رکھیا، نہ کنبے قبیلے نو سامنے رکھیا، نہ رشتہ داریاں نو سامنے رکھیا، ہر چیز نو قربان کر کے صحابہ مدینے چلے گئے۔ بھائی جائیداد بھی قربان، مکانات بھی قربان کر دیتے، ہر چیز قربان کر کے مدینے چلے گئے۔ پر قربان جائیے مدینے دے جناب اعلیٰ انصار صحابہ اتوں میں جنہاں نے جدو مہاجر صحابہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے تو انہوں نے اگر کسی دیاں 2 بیویاں ایک نو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی نو جڑا دے نال عقد کروا دیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مکان ہے، ایک مکان ہے اس کے اندر چند کمرے نے، چند کمرے سے اپنا گزارا کیتا ہے، چند کمرے اپنے مہاجر بھائی نو دے دیتے ہیں، کوئی پراپتی ہے کچھ آپ رکھ لیے، کچھ اپنے مہاجر بھائی نو دے دیتی ہے۔ احباب ذی وقار آج سانو اگر کوئی کہے اسی بڑھ بڑھ تے مولویاں تے کرنے، بڑھ بڑھ تے صحابہ تے کرنے، آج سانو کوئی کہے یار برا کسی اور ملک تو ہجرت کر کے ساڈے کول آ جائے، سانو اگر کوئی ایک مقام دینا پڑے تو اسی نہیں دے سکتے، احباب ذی وقار کوئی چیز بھی نہیں دے سکتے۔ تے پھر انہاں صحابہ نو بھونکدے ہیں جنہاں نے ہر چیز نو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان کر دیتا ہے۔
آقا آپ کے دین کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا آپ کے دین کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا آپ کے دین کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا آپ کے دین کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس موضوع کو یہاں پہ سمیٹتا ہوں۔ آخر پہ یہ پیغام ضرور عرض کروں گا، بھئی یہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں، میں خود کو الیکشن نہیں لڑا جو یہ کہہ رہا ہوں، نہیں۔ اگر ہمارے یہ مسلمان بھائی اقتدار میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکیں گے، اور اغیار جو دیگر غیر ممالک کے اندر آئے دن وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اگر ہمارا وقت کا حاکم عالم دین ہوگا احباب ذی وقار، تو پھر قرآن و سنت کے مطابق اس کا تعقب بھی کرے گا اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو بتائے گا کہ باز آ جاؤ وگرنہ تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا کر دیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، احباب ذی وقار، ہر دور میں مسلمانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں لیکن دین پہ کوئی ہدف آنے دیا نہیں۔ تو جب بھی کوئی وقت آئے تو آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہو، ایک طرف دین ہو، دوسری طرف دوسرے معاملات ہوں، تو سب کو چھوڑ کے دین کی حمایت کیا کرو، ان لوگوں کی حمایت نہ کیا کرو، نہ ان کی تعریفیں کیا کرو۔ جو غلط بندے کی حمایت کرتا ہے نا وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، سر فرمایا جو دنیا میں رہ کے جس کے ساتھ محبت کرے گا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک یہ جو یہودی لابی ہے، دین کے غدار لوگ ہیں، اقتدار کی خاطر، جب یہ اقتدار میں نہیں تھے، ان کا ماضی آپ نیٹ سے ریسرچ کر کے دیکھ لیں، ان کا ماضی، اب تو نیٹ کا دور ہے، کوئی معاملہ لکا چھپا نہیں، پرانے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے جنرلوں کو، فوج کے جنرلوں کو گالیاں دی، عمران خان نے، اس کی ویڈیو موجود ہے، اس نے افواج کو گالیاں دی، ججز کو گالیاں دی، احباب ذی وقار تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس نے گالیاں دی، توہین کی، املاک کو نقصان پہنچایا، اور یہ کہا جلا دو، گرا دو، سب بکواس کی، لیکن ان پہ تو پابندی نہ لگ سکی ہیں۔ آج ٹی ایل پی کے وہ مقدس جماعت جو جب بھی دین کا معاملہ، میں کہتا ہوں ان کی تحریک لبیک کی اٹھاؤ، انہوں نے ایک بھی دھرنا اپنے اقتدار کے لیے نہیں دیا، اگر دیا ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک بھی دھرنا آپ اٹھا کے بتائیں ہمیں کہ مولویوں نے دھرنا اپنے اقتدار کے لیے دیا ہو، روڈ بلا کیا ہو، نہیں۔ جب بھی انہوں نے روڈ بلا کیا، احتجاج کیے، یا تو ختم نبوت کے مسئلے پہ یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ، دین کے معاملات پہ انہوں نے احتجاج کیا اور حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ انہوں نے جو ہے اقتدار والے لوگوں کو للکارا ہو، نہیں، صرف جو دین کا مسئلہ آیا تو تب ہی، تو ان کے احتجاجات پرامن احتجاجات رہے۔ میں خود بھی اور آپ سے بھی، میں خود بھی ان لوگوں کی حمایت کرتا ہوں، ہمارے پرامن لوگ ہیں، اور میں مذمت کرتا ہوں جو ان پہ بے جا جو ہے ان کے اوپر الزامات جو ہے لگا کر ٹی ایل پی کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، اس تحریک پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ شرم کریں اور سوچیں، اپنا ماضی یاد کریں، انہوں نے کیا نہیں کیا، ملک کے املاک کو انہوں نے نقصان پہنچایا، میرے پاس کوئی مجھ سے مانگے ثبوت میں دینے کو تیار ہوں، ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گالیاں انہوں نے دی، پولیس والوں کو انہوں نے مارا، افواج پہ انہوں نے جناب اللہ ہاتھ اٹھایا، اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے 136 دن انہوں نے دھرنا بھی لگایا، روڈ کو بلاک بھی کیا اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ پھر ٹی ایل پی کے جتنے دھرنے ہویا، کوئی بتا سکتے وہاں عورتیں گئی ہو؟ ان کے جتنے بھی دھرنے ہیں یا الیکشن کمپین کے اندر، کوئی الیکشن کمپین نہیں جن کے اندر انہوں نے عورتوں کو نچایا نہیں، کوئی ان کا دھرنا نہیں جس کے اندر عورتوں نے بھاشیوں یعنی کہ مظاہرے نہیں کیے، تو پھر بھی میری ملت کا نوجوان پھر بھی ان کی تعریفیں کرے تو اس کو شرم آنی چاہیے۔
شرم آنی چاہیے. میں تحریک لبیک پرامن ہے اس کی حمایت کا اعلان بھی کرتا ہوں. آپ میرے موقف کی تائید کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے باواز بلند کہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تحریک لبیک پرامن ہے، بے شک پرامن ہے. بے شک. اور میں حمایت کا اعلان کر کے کل عدم اس تحریک کو قرار دیا گیا ہے. اس الزام کو ختم کر کے ان کی پابندی کو جو ہے ختم کیا جائے اور ان کو جو ہے اقتدار کے اندر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ بھی اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں اور یہ اس ملک کے گردار نہیں ہیں بلکہ حقیقی معنوں میں یہ اس ملک کے وفادار ہیں اور ختم نبوت کے وفادار ہیں. یہ سمریوں میں بیٹھ کے نیوز کے سامنے بیٹھ کے عاشق رسول زبانی کلامی کہہ لینا یہ تو جناب اعلیٰ بڑی آسان بات ہے، لیکن جب وقت آئے اور اسے رسالت پہ پہرا دینے کا پتہ پھر چلتا ہے کون میدان کے اندر آ کے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے. تو جو میں نے آپ کے سامنے موقف رکھا ہے اور اس موقف کے اندر اگر سبقت لسانی سے مجھ سے کوئی غلط لفظ نکلا ہو تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا لفظ میں نے بولا ہو جو مسجد کا یا ممبر مصطفیٰ کا جس سے تقدس پامال ہوا ہو تو اس کی بھی میں خدا کی بارگاہ میں جو ہے معذرت چاہتا ہوں. بہرحال جذبات کے اندر جو بھی میں نے کہا ہے لیکن کہا جو ہے وہ میں نے حق ہے الحمدللہ تعالی. تو آپ اس کو ذہنوں میں کے اندر بٹھائیں اور جب بھی دین کے اوپر وقت آئے تو ان لوگوں کا ساتھ دیا کریں. ان بے غیرت لوگ جو حکمرانوں کے اندر کے سامنے بک چکے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول